بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ قادری روحانی شفا خانہ سے میں راشد جمال قادری رضوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر آیا۔ کیسے ہیں ناظرین اور حاضرین؟ امید کرتا ہوں کہ تمام حاضرین اور ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر اور عافیت میں ہوں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میری ویڈیو کو دیکھ کر بہت کچھ سیکھتے ہوں گے، چونکہ میں لغویات سے ہٹ کر اور اچھے اعمال بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرا مقصد ویڈیو بنانے کا صرف یہ ہے کہ امت مسلمہ تک صحیح اعمال جو قرآن حدیث اور بزرگوں سے ثابت ہے وہ پہنچے، اور وہ طریقہ کار اتنے آسان اور ایزیلی بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جس سے ہر کوئی اپنا علاج گھر بیٹھے خود کر پائے۔ اور یہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے زمانے میں عاملوں کی بہار ہے، یوں سمجھے کہ باڑھ ہے۔ ہر کوئی چند نقوش اور چند دعاؤں کو پڑھنے کے بعد اور سیکھنے کے بعد سمجھتا ہے کہ میں عامل ہو گیا۔ تو ایسے عاملوں کا بائیکاٹ کرنے کا میرا مقصد ہے۔ جہلا عامل جو ہیں ان کو اپنے اعمال و اشغال کے ذریعہ ان کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو صحیح طور پر قرآن و حدیث اور بزرگوں نے بتایا وہی طریقہ آپ اپنے ویڈیو میں اپنے مریضوں کے ساتھ اور اپنے شاگردوں میں بیان کریں۔ لہٰذا میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ انتہائی پر اثر اور دل آویز ٹاپک ہے۔ وہ یہ کہ ایک والدین اپنی بیٹی کو جب رخصت کرتے ہیں نکاح کے بعد، تو ان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میری بیٹی سسرال میں جا کر عزت اور آفرین کے ساتھ اپنی زندگی کو خوشیوں کے ساتھ گزارے۔ وہ یہ نہیں کہتی کہ وہ ہماری بیٹی کو زیورات ملے، مال و زر ملے، خوب کھانے پینے کی چیزیں ملے، اچھی طرح سے سیر و تفریح کا موقع ملے۔ وہ یہ چاہتی کہ میری بیٹی جو سسرال گئی ہے وہ آدھی روٹی کھائے مگر اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہو۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا کہ ایک والدین کی تمنا ہوتی کہ میں نے جو اپنی بیٹی کو لخت جگر کو، جس کے پیچھے انہوں نے بڑی کاوشیں محنتیں کی اور اپنی زندگی کا اکثر حصہ اس کے پالن پوشن میں، اس کی خدمت میں گزار دی، اور اب وہ اس نتیجے پر سسرال میں جانے کے بعد اگر وہ دکھوں کی زندگی، تکلیفوں کی زندگی، ذلت کی زندگی، بے عزتی کی زندگی گزارے گی تو ایسے والدین کو بہت تکلیف ہوگی۔ تو لہٰذا وہ خواتین، وہ میری اسلامی بہنیں جو میری اس ویڈیو کو دیکھیں گی، یہ ان خواتین کی عزت محفوظ کرنے کے لیے، ان کو سسرال میں عزت دلانے کے لیے، ان کے مقام اور شان میں بلندی کے لیے یہ ویڈیو میں اپلوڈ کر رہا ہوں۔ طریقہ یہ ہے کہ بہت ساری ایسی اسلامی بہنیں ہیں جو شروع دن میں سسرال میں جاتی ہیں، سب کچھ اچھا ہوتا ہے، تھوڑے دنوں کے بعد پھر شکایتوں کا ایک بازار گرم ہوتا ہے، شکایتوں کا انبار شروع ہوتا ہے، شکایتوں کی ایک دفتر کھل جاتی ہے۔ ایسا دفتر کھلتا ہے کہ اس میں صرف شکایت ہوتی ہے، خوبیاں ختم ہو جاتی ہے۔ اور دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے کہ میاں بیوی، شوہر اور بیوی میں نفرتیں قائم ہونے لگتی ہے، انسیت ختم ہو جاتی ہے، رغبت ختم ہو جاتی ہے، محبت ختم ہو جاتی ہے، جاذبیت ختم ہو جاتی ہے، خلوص ختم ہو جاتا ہے۔ ایسی اسلامی بہنیں اگر ہماری یہ ویڈیو دیکھیں گی تو وہ ہم کو زندگی بھر انشاءاللہ دعائیں دیں گی۔ اگر وہ چاہتی ہیں کہ اس سسرال میں ان کی عزت و قدر کی جائے، ان کو عزتوں سے نوازا جائے، ان کی باتیں مانی جائیں، ان کو سمجھا جائے کہ اس گھر کی وہ ایک ممبر ہیں، اس گھر کا ایک حصہ ہیں، تو انہیں چاہیے کہ روزانہ ہو سکے تو ہر نماز کے بعد، ورنہ کسی ایک نماز کے بعد، یا ذل جلال والاکرام 500 مرتبہ پڑھیں۔ یا ذل جلال والاکرام 500 مرتبہ، ہو سکے تو ہر نماز کے بعد 25 دن تک پڑھیں۔ جب آپ پاکی کے دنوں میں آئیں اس دن سے شروع کریں اور 25 دن تک روزانہ ہر نماز کے بعد یا ذل جلال والاکرام اول آخر 5 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے شوہر کے نظر میں آپ کا مقام بہت بلند ہو جائے گا۔ آپ کے ساس سسر، آپ کے سسرال میں جو آپ کی نند ہیں، آپ کے سسرال کے جو لوگ ہیں، ان میں آپ کی عزت وقار کو بہت بلند کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ کا نام عظمت و جلال سے، ہیبت سے بھرا ہوا ہے، جو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جمال، جلال اور کمال سب عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ اسم
ہر نماز کے بعد 500 مرتبہ۔ اگر کوئی اتنی تعداد میں نہیں پڑھ سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ صبح شام 500 مرتبہ پڑھے، اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو یا تو وہ فجر کے بعد یا عصر کے بعد، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا تو جب اس کو موقع ملے وہ اس وقت میں ان تسبیح کو یعنی 500 مرتبہ اس عمل کو پڑھ دے۔ انشاءاللہ تعالی اس کی تمام مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ اگر یہ 25 دن عمل کر لیتی ہیں تو 25 دن کے بعد ایسا نہیں کہ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، 25 دن کے بعد صرف 500 مرتبہ ہر دن، پاکی ناپاکی ہر دن پڑھیں، کیونکہ یہ قرآن پڑھنا ناپاکی کے دنوں میں منع ہے، لیکن اسم اعظم ہے، دعا ہے، درود ہے، کلمہ ہے، یہ سب پڑھ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میری بات آپ کو اچھی لگی تو ہو سکے تو ثواب کی نیت سے آگے شیئر کر دے، ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو۔ پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک، نئے ویڈیو میں انشاءاللہ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔